الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، نماز کے فرائض کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو رکوع اور سجدے کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں۔ اس کے بعد تشہد بیٹھا جاتا ہے۔ تشہد کا مطلب ہے دو زانو بیٹھ کے جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ اس میں نمازی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دی جاتی ہے، اسے تشہد کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، بڑا ہی مبارک کلام ہے اور بڑی عجیب نسبتیں رکھتا ہے یہ کلام۔ اس میں اگر ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ یہ پڑھیں تو ہمیں نماز کی ایک روحانی کیفیت، ایک لطف نصیب ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا یہ کلام ملا کیسے ہے۔ رجب کا مہینہ بھی شروع ہے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا تھا، اور یہ مبارک کلام اللہ رب العزت نے معراج کی رات قاب قوسین او ادنیٰ کی منزلوں پہ جب اپنے محبوب کو پہنچایا اور بے حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، تو اس وقت رب نے یہ مبارک کلام عطا فرمایا جو ہماری نماز میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب سرکار قاب قوسین او ادنیٰ سے آگے پروردگار عالم کے اس قرب میں پہنچے جہاں آج تک نہ کوئی جا سکا ہے، نہ کسی کا فکر و خیال جا سکا ہے، اس قرب تک جب سرکار پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ سرکار نے عرض کی مالک تو سب کو عطا فرمانے والا ہے، یہ سب کچھ تیری عطائیں ہیں، تیری نعمتیں ہیں، میں تیری بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کر سکتا ہوں؟ ایک تحفہ میں عاجزی کا، بندگی کا،
انکساری کا تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ سرکار ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کو پیش فرماتے ہیں، اور امت کو تعلیم بھی یہی دی کہ دیکھو میں رب کا محبوب ہوں، سارے نبیوں اور رسولوں سے رب نے مجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، محبوبیت کا بلند ترین مقام مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو میں اپنے رب کے حضور عاجزی اور بندگی کو ہی پیش کرتا ہوں۔ اور جو رب کی بارگاہ میں جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، جتنی انکساری اختیار کرتا ہے، وہ مالک اسے اتنی رفعت اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار نے سب سے بڑھ کے عاجزی پیش کی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کے بلندی اور رفعت عطا فرمائی۔ تو جب پوچھا محبوب میری بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو، سرکار نے 3 باتیں 3 کلمات جواب میں ارشاد فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مالک ساری قولی عبادتیں، ساری فعلی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری فعلی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ یہ بندگی کا تحفہ پیش کیا، عاجزی کا تحفہ پیش کیا۔ یہ سرکار کا پہلا کلام تھا۔ جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا یہ کلام سنا، خالق کائنات نے پھر اپنی بارگاہ سے محبوب کو 3 انعامات عطا فرمائے۔ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار نے فرمایا بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، فعلی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا سلام ہو اے نبی تجھ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ 3 چیزیں سرکار نے پیش فرمائیں، 3 انعامات پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ سرکار نے جواب میں دوسرا کلام ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مالک یہ جو خصوصی نوازشات کا وقت ہے، خصوصی انعامات کا وقت ہے، یہ سلامتی مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر ہو، اور رب کے جتنے نیک بندے ہیں ان پر ہو۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا السلام علیکہ، اے میرے محبوب میری سلامتی، میری رحمتیں، میری برکتیں علیکہ تجھ اکیلے پر۔ تو سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا السلام علیہ کہ تیری یہ رحمتیں، برکتیں، یہ سلامتیاں مجھ اکیلے پر، بلکہ سرکار نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا السلام علینا۔ مالک یہ رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر ہوں۔ ہمارے علماء نے لکھا وہاں تو صرف سرکار تھے، تو یہ سب کون مراد ہیں؟ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے دامن کرم میں اپنی امت کے گناہ گاروں کو شامل فرما لیا، اور بتا دیا یہ جو خصوصی نوازشات کا وقت ہے، خصوصی عنایتوں اور عطاؤں کا وقت ہے، مالک مجھ اکیلے پر نہیں، جتنے میرے گناہ گار امتی ہیں سب پر یہ کرم نوازی ہو۔ اور وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے گزرے ہیں، نیکوں کا ذکر پہلے علیحدہ کر دیا، پہلے گزرے ہیں یا بعد میں ہوں گے، ان پر تو سلامتی ہوگی، رحمت ہوگی، برکت ہوگی، وہ تو نیک ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں، مالک ان پر بھی ہو، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کو میں اپنے دامن کرم میں لے رہا ہوں، یہ نوازشات انہیں بھی عطا فرما دے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطاؤں کا فیضان فرشتوں نے دیکھا، جناب جبریل امین نے دیکھا، محبوب اور محب کی یہ ملاقات اور نوازشات اور عطاؤں کی یہ برسات جب جبریل امین اور فرشتے دیکھتے ہیں عالم بالا کے، وہ پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کلام 3 مبارک ہستیوں کا ہے، پروردگار عالم کا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جناب جبریل امین کا۔ تینوں ہستیوں کے مبارک کلام کا یہ مجموعہ ہے جو سرکار معراج کی رات نماز کا تحفہ لائے تو سرکار نے اپنی امت کو یہ رحمت بھرا کلام عطا فرما دیا کہ تم بھی جب نماز پڑھو، تشہد میں بیٹھو، یہ مبارک کلمات پڑھا کرو۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں
جو عالم بالا میں لا مکان کی خلوتوں میں قاب قوسین او ادنا کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کر رب نے اپنے محبوب کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ محبوب و محب کی، خالق و مخلوق کی اور ساجد و مسجود کی ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اور عنایات کی جو بارش فرشتوں نے دیکھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رب اپنے محبوب کو کس طرح نواز رہا ہے اور محبوب گناہگاروں کو دامن کرم میں کس طرح لے رہا ہے، تو فرشتوں نے جو کچھ کہا، 3 ہستیوں کا یہ مبارک کلام رب نے ہماری نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ تو وہاں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ چوتھا کلمہ بھی آپ پڑھیں تو اس میں بھی وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ آتے ہیں، لیکن جب جبریل امین نے یہ کہا تو انہوں نے وحدہ لا شریک لہ، نماز میں یہ نہیں ہے، نماز میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ ویسے تو ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے بندے اور رسول ہیں۔ تو زمین پر ہم جب بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ساتھ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے جب خالق اور مخلوق کی، محبوب اور محب کی ملاقات کو دیکھا، نوازشات اور عطاؤں کو دیکھا، انہوں نے بھی یہ گواہی دی، تو انہوں نے وحدہ لا شریک لہ کیوں نہیں کہا؟ صاحب صلاۃ مسعودی نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، فرماتے جبریل امین نے اس دیس میں، اس مقام پہ رب کی توحید اور سرکار کی رسالت کی گواہی دی جہاں شرک کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آسمانوں پہ شرک نہیں ہوتا، وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو شرک کرے۔ زمین میں لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہے، اس لیے جب ہم زمین پہ پڑھتے ہیں یہاں شرک کا جھگڑا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن آسمانوں میں اس مقام پہ جہاں جناب جبریل امین نے یہ کلمات پڑھے تھے، وہاں کوئی ایسی مخلوق نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جو رب کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہاں شرک کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے جناب جبریل امین نے توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ہماری نماز میں بعین ہی وہی کلمات رکھے گئے جو جناب جبریل امین کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ تو یہ 3 ہستیوں کے مبارک کلام کا مجموعہ ہے جو پروردگار عالم نے اس امت کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ ایک مسئلہ یہاں پہ عرض کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے السلام علیکہ ایہا النبی۔ جب یہ کلمات پڑھے جائیں، سلام ہو آپ پر اے نبی، یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ ایہا یا کے معنوں میں ہے۔ ترتیب کلام یوں ہونی چاہیے تھی السلام علیکہ یا نبی، اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو۔ تو السلام علیکہ ایہا النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر منادا جسے پکارا جا رہا ہے وہ معرف باللام ہو، یعنی اس کے پہلے الف لام داخل ہو، وہاں صرف یا نہیں آتا، ایہا آتا ہے۔ جیسے آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں تو وہاں یا مزمل نہیں کہتے، یا ایہا المزمل، یا سورہ مدثر پڑھتے ہیں وہاں یا مدثر نہیں کہتے، یا ایہا المدثر، اس لیے کہ آگے جو المزمل آ رہا ہے اور المدثر آ رہا ہے اس سے پہلے الف لام ہے، اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ منادا سے پہلے اگر الف لام ہو اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے، الف لام ہو تو وہاں یا نہیں آتا، وہاں ایہا آتا ہے۔ اگر رجل کہا جائے تو یا رجل کہہ سکتے ہیں، لیکن جب الرجل ہوگا الف لام آ جائے گا پھر یا الرجل نہیں کہیں گے، یا ایہا الرجل کہیں گے۔ تو یہ عربی گرامر کا ایک اصول ہے۔ یہاں بھی السلام علیکہ ایہا النبی جہاں پہ آتا ہے تو ان نبی سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے، یہ معرف باللام ہے، اس لیے السلام علیکہ یا نبی نہیں، السلام علیکہ ایہا النبی آیا ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہے، جو معنی یا نبی کا ہے وہی معنی ایہا النبی کا ہے۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے کہ جب نمازی نماز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ سلام کا نذرانہ پیش کرے تو سرکار کو حاضر و موجود تصور کرتے ہوئے اپنی بارگاہ سے سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرے السلام علیکہ ایہا النبی،
اے اللہ کے نبی میں اب آپ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے سلام نیاز پیش کر رہا ہوں۔ یہ تصور رکھ کے امام غزالی رحمت نے لکھا ہے کہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ یہ پیش کرو نماز پڑھتے ہوئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کا تصور کرو اور سرکار کی ذات اقدس کو اپنے دل میں حاضر و موجود جانو، اور سرکار کو حاضر جانتے ہوئے اپنی طرف سے سلام کا یہ نذرانہ پیش کرو۔ اس سے سرکار کی بہت بڑی شان اور سرکار کی بہت بڑی عظمت بھی معلوم ہوئی۔ نماز وہ عبادت ہے جو توحید خالص پر مشتمل ہے، اور ہمارے عرفاء اور صوفیاء لکھتے ہیں کہ نماز میں غیر کی طرف ادنا توجہ بھی چلی جائے، نماز اپنی افادیت کھو دیتی ہے، روحانیت کا وہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ نماز توحید خالص پہ مشتمل عبادت ہے، ذکر الہی پہ مشتمل عبادت ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی، جو عبادت خالص اس کی توحید اور ذکر پر مشتمل ہے، اس میں بھی اس نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جب تک سرکار کو خطاب نہیں کریں گے، جب تک سرکار کو سلام پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔ یہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب سرکار کی ذات پہ سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، نماز میں کسی کو خطاب کرنا، نماز میں کسی کو سلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، اس کا نام موسیٰ ہے، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا نام موسیٰ ہے۔ آپ نماز میں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن نیت اس کو سلام کرنے کی کر رہے ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں سلام علی موسیٰ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سلام علی موسیٰ، یہ آپ نے پڑھا قرآن ہے، نیت اسے سلام کرنا ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ نماز میں کسی کو سلام کرنا، نماز میں کسی کو مخاطب کرنا، خطاب کرنا، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نماز میں آپ کسی کو جواب دیں، قرآن پڑھ کے، پڑھا آپ نے قرآن ہے لیکن آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، جواب کی نیت سے پڑھ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص آ کے آپ کو کہتے ہیں میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، آپ کے کان میں آواز آئی، آپ جواب کی نیت سے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب آپ نے قرآن پڑھا ہے لیکن جواب کی نیت سے پڑھا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں غیر کی طرف توجہ، نماز میں غیر کو مخاطب کرنا، نماز میں کسی غیر کو سلام کرنا، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ کسی فرشتے کا خیال کریں، کسی بزرگ کا خیال کریں، کسی اور ہستی کا خیال کریں، اپنے ماں باپ کا خیال کریں، پیر و مرشد کا خیال کریں، اپنے دوست استاد کا خیال کریں، کسی کو بھی مخاطب کریں گے اور کسی کو مخاطب کر کے آپ اس کو جواب دیں گے اور قرآن پڑھ کے جواب دیں گے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن پوری کائنات میں یہ شان و عظمت رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، عین حالت نماز میں دو زانو بیٹھ کے جب تک سرکار کو خطاب کر کے سلام پیش نہیں کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان رحمت للعالمین۔ پوری کائنات میں یہ عظمت، یہ شان رب نے تنہا اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا جہان میں جہاں بھی نمازی ہیں، یہی تشہد سرکار نے سب کو تعلیم فرمایا۔ بلکہ جتنے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں سرکار نماز کا تشہد ہمیں یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ جتنا اہتمام قرآن کی کوئی سورت سکھانے کا سرکار فرماتے، یہ تشہد سکھانے کا بھی اتنا ہی اہتمام فرماتے تاکہ الفاظ میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے۔ اتنے اہتمام سے تو سرکار کی حیات ظاہری میں جو مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام تھے، وہ بھی سرکار کو حاضر اور موجود تصور کر کے یہ پڑھا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی۔ جو مدینہ منورہ میں تھے، جن کے سامنے سرکار تھے، وہ بھی یہی الفاظ پڑھتے۔ جو مضافات مدینہ میں تھے، دوسری جگہوں پہ تھے، سرکار بظاہر ان کے سامنے نہیں ہوتے تھے، وہ بھی جب نماز پڑھتے تو سرکار کو حاضر و موجود تصور کر کے السلام علیکہ ایھا النبی کے کلمات سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے 1400 سال سے پوری امت کا اجماع ہے، 4 مذاہب ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، پوری دنیا میں 4 مذاہب ہیں، چاروں اماموں کے ماننے والے اربوں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ سارے مسلمان 1400 سالوں سے
جب بھی تشہد پڑھتے ہیں سرکار کو مخاطب کر رہے ہیں، سرکار کو حاضر و موجود تصور کر کے دو زانوں بیٹھ کے نہایت اہتمام کے ساتھ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ سرکار کی ذات کو مخاطب کر کے اپنے دل میں حاضر و موجود تصور کر کے جب سلام کا یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، رب ان کی عبادت کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ جو ویسے سرکار کے حاضر و موجود ہونے کا انکار کرتے ہیں، نماز میں تشہد وہ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک سرکار حیات ظاہری کے ساتھ تھے اس وقت السلام علیکہ ایھا النبی تھا، جب سرکار کا وصال ہو گیا تو السلام علی النبی ہو گیا۔ لیکن ہمارے محدثین نے لکھا ہے تشہد وہی پڑھا جائے گا جو سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں قرآن کی سورت کی طرح اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ جو سرکار نے سکھایا وہی پڑھا جائے گا، جو اب تم کہہ رہے ہو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو سرکار کی حیات ظاہری میں بھی، سرکار کے وصال فرمانے کے بعد بھی پورے روئے زمین پہ، پوری دنیا پہ جہاں جہاں مسلمان نمازی نماز پڑھتا ہے، جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو ان مبارک کلمات کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور رب اپنے محبوب کی شان اور عظمت بتانا چاہتا ہے کہ تم نماز میں کسی کو مخاطب کرو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کسی کو سلام کرو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کسی کے سلام کا جواب دو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ شان تنہا میرے محبوب کی ہے، جب تک محبوب کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرو گے تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ امام اہل سنت نے یہی فرمایا تھا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ سرکار کے انسان ہونے کا انکار نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کس شان کے انسان ہیں۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی۔ ایک مسئلہ اور بھی عرض کرنا ہے، یہ تو ہے سرکار کو مخاطب کرنا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سرکار اسے بلائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے والد نے آواز دی، آپ نے کہا جی ابو جی آیا، نماز ٹوٹ گئی، امی جی آیا، نماز ٹوٹ گئی، استاد جی آیا، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رب کے محبوب اسے بلائیں تو سرکار کے بلانے پہ وہ جواب دے، حاضر ہو، نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے جب سرکار اگر حالت نماز میں کسی کو یاد فرمائیں اور بندہ نماز کی حالت میں جواب دے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، سرکار جو کام کہ جاؤ یہ سودا بازار سے لے آؤ، یہ کام کر کے آؤ، وہ چلا جائے، وہ سارا کام کر کے آئے، بظاہر اس نے سرکار سے باتیں کی، سینے سے اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا، سودا لے کے آیا، سارے کام کر کے آیا، اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ جہاں چھوڑ کے گیا تھا سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد واپس آئے، اسی جگہ سے آگے نماز شروع کرے۔ جب وہ پہلے نماز میں کھڑا تھا تعمیل حکم مصطفیٰ کر رہا تھا، جب مصطفیٰ کی پکار پہ جا رہا ہے تعمیل حکم مصطفیٰ ہو رہی ہے، جب سرکار کی خدمت کی بجا آوری میں مصروف ہے، یہ بھی تعمیل حکم مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل نماز کو توڑتی نہیں بلکہ نماز کو کامل بنا دیتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی اس میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ 9ویں سپارے کے آخر میں ہے، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً حاضر بارگاہ ہو جایا کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، جس وقت بلائے استجیبوا تم فوراً حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم جب رب کے محبوب تمہیں پکاریں۔ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ دو مختلف صحابہ اکرام سے امام بخاری نے حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، ان سے روایت کی۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے مجھے یاد فرمایا، اب میں حالت نماز میں ہوں، جواب نہیں دے سکا، میں نے جلدی نماز مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار نے فرمایا دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ رب اور اس کا محبوب بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ مقصد یہ تھا کیا اس میں لکھا ہوا نماز پڑھتے ہو تو نہ آیا کرو، ویسے چلے آیا کرو؟ سرکار نے فرمایا کیا یہ آیت نہیں پڑھی؟ عرض کی آقا میں نے سنی ہے، مجھے تو ایسے معلوم ہو یہ نازل ہی اب ہوئی ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔
مجھے تو ایسے معلوم ہے کہ یہ اب بھی نازل ہوئی ہے کہ جب بھی رب کے محبوب پکاریں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کے بہترین قاری ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے یاد فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب نماز پڑھ رہا ہوں کیسے جواب دوں، میں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ سرکار نے وہاں بھی یہی فرمایا، کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ فرماتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ چلا رسول کے بلانے کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نماز کی صورت میں ادا کر رہے ہو، رب کے محبوب یاد فرمائیں، جس حالت میں ہو نماز ادھر ہی چھوڑو، رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ شان رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ کسی کے بلانے پہ جواب دے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کسی کو سلام کرے نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کو خطاب کرے نماز ٹوٹ جائے گی، سرکار کو خطاب کرے نماز نہیں ٹوٹتی، سرکار کو سلام پیش کرے نماز نہیں ٹوٹتی، سرکار کے بلانے پہ حاضر ہو کے سرکار کی حکم کی بجا آوری کریں، جو خدمت ارشاد فرمائے وہ پوری کریں، جو کام ڈیوٹی ذمہ لگائے وہ پورا کریں، پورا کر کے آئیں گے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے گیا تھا، 2 رہ گئی ہیں، یہ ساری خدمت کرنے کے بعد، یہ باتیں کرنے کے بعد، سینہ قبلے سے پھر جانے کے باوجود جب واپس آئے تو پہلی 2 جو پڑھ چکا ہے وہ نہ پڑھے، اب جو باقی 2 رہتی ہیں وہ پڑھے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ رب نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، پوری کائنات میں یہ اعزاز، یہ خصوصیت، یہ مقام و مرتبہ پروردگار عالم نے تنہا اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ بلکہ مجھے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، ایک ہے سرکار کو خطاب کرنا، سلام پیش کرنا، ایک ہے سلام میں سرکار کسی کو نماز میں بلائیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ایک اور بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی، سرکار نے 2 ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 4 رکعتیں پڑھانی تھیں، ظہر کی یا عصر کی، 2 پڑھانے کے بعد سرکار نے سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیرا تو کچھ صحابہ کرام جو جلدی جانے والے تھے، کوئی کام تھا، کوئی ذمہ داری تھی، وہ جلدی اٹھ کے نکل گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سرکار 4 پڑھاتے تھے، ہم 4 پڑھ لیتے تھے، آج 2 پڑھا دی، ہم نے 2 پڑھ لی، شاید نماز مختصر ہو گئی ہو، بس سرکار نے پڑھا دیا، ہم نے پڑھ لیا، ہمیں پوچھنے کی اعتراض کرنے کی کیا ضرورت۔ سرحان کچھ جلدی جانے والے تھے وہ نکل گئے، لیکن کچھ صحابہ کرام بیٹھے رہے۔ ایک صحابی تھے جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، لمبے ہاتھوں والے، ان کے کچھ ہاتھ لمبے تھے، تو سرکار نے فرما دیا ذوالیدین، اے لمبے ہاتھوں والے، ان کا نام ہی یہ مشہور ہو گیا ذوالیدین، اسی سے وہ مشہور ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو روایتیں ان سے ہیں، ذوالیدین نے یہ کہا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سرکار سے پوچھا اقاصرت الصلاۃ ام نسیتا، آقا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ سرکار بھولتے نہیں ہیں، بھولتا وہ ہے جس کی عقل ناقص ہو۔ سرکار کو رب نے کیسی عقل عطا فرمائی۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کابر تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عقل کے 100 حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات کو عطا فرمایا، 99 حصے عقل کے رب نے تنہا اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، 1000 حصے کیے، نہ ایک حصہ رب نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، اور 999 حصے تنہا عقل کے رب نے محبوب کو عطا فرمائے۔ جو ایک حصے میں سے کسی کو ملا، کتنے کتنے دانا لوگ ہیں، کتنے کتنے عقل مند لوگ ہیں، وہ ایسے ایسے کام، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند حیران ہو جاتے ہیں۔ جن کو ایک حصہ ملا ان کا کمال یہ ہے، اور جس محبوب کو رب نے 999 عطا فرمائے ان کی عقل کتنی کامل ہوگی۔ تو سرکار کو نسیان نہیں ہوتا، سرکار بھولتے نہیں، لیکن رب تعلیم امت کے لیے نسیان طاری فرما دیتا ہے، تاکہ امت کے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ اگر امتی بھول جائے، 4 پڑھنی ہے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے کہ اب میں کیا کروں۔ تو سرکار پہ یہ نسیان کی کیفیت طاری کر دی گئی۔ تو سرکار نے ظہر کی یا عصر کی 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 پہ سلام پھیر دیا۔ کچھ لوگ جلدی جانے والے جلدی چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے۔ جناب ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا، نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ عرض کی نہیں آقا کچھ تو ہوا ہے۔ سرکار نے باقی صحابہ کی طرف دیکھا، پوچھا یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ عرض کی آقا کہتا تو ٹھیک ہی ہے، کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا ہے، آج آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اب سرکار کا سینہ مبارک قبلے سے پھر گیا، آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہو گئے،
کچھ نمازی اٹھ کے چلے گئے، کچھ سرکار سے باتیں کر رہے ہیں، وقفہ بھی کافی گزر گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سرکار نے فرمایا کھڑے ہو 2 اور پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نئے سرے سے 4 پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میرا سینہ قبلے سے پھر گیا، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، تم لوگ مجھ سے باتیں کر رہے ہو، اتنا وقفہ بھی ہو گیا ہے، اب پچھلی نماز ختم ہو گئی ہے، اب پھر 4 پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا اٹھو اسی پہ بنیاد رکھ کے 2 اور پڑھ دیتے ہیں۔ سرکار نے 2 اور پڑھی، 2 اور پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اب سب کی نماز پوری ہو گئی ہے۔ ہمارے محدثین نے یہاں پہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، ابھی اس کا رخ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا، سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھرا، پیچھے مڑ کے مقتدیوں سے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی اسے بتا دے کہ آپ نے 2 پڑھی ہیں، وہ اٹھ کے آگے 2 اور پڑھ دے، سجدہ سہو کرے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن یہاں سرکار کا سینہ مبارک قبلے سے پھر گیا، سرکار نمازیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، نمازی سرکار سے باتیں کر رہے ہیں، سرکار ان سے باتیں کر رہے ہیں، وقفہ بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، رب کے محبوب نے انہی پہ بنیاد رکھتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سجدہ سہو کر کے بتا دیا تمہاری نماز درست ہو گئی۔ ہمارے فقہا نے یہاں پہ لکھا سرکار کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں میں عام لوگوں جیسا نہیں ہوں، کسی کا سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی اور امام سے باتیں کرو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں رب کا وہ محبوب ہوں، میرے ساتھ جتنی باتیں کرتے رہو گے نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز کامل ہو جائے گی۔ سرکار نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سجدہ سہو کر کے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ اب تمہاری نماز مکمل ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ منسوخ ہے، لیکن ہمارے علماء نے لکھا منسوخ نہیں ہے، نسخ کس سے ہے؟ وہ روایت پیش کی جائے، وہ دلیل پیش کی جائے جس سے نسخ ثابت ہوتا ہو، نسخ ثابت نہیں، یہ عظمت مصطفیٰ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر امام کا سینہ قبلے سے پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مقتدیوں کا سینہ پھر گیا، ظاہر امام کی نہیں تو مقتدیوں کی کیسی ہوگی؟ جب مقتدی امام سے باتیں کریں، امام مقتدیوں سے باتیں کریں، اب وہ نماز کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ یہ شان تنہا رب نے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ محبوب کا سینہ قبلے سے پھر جائے۔ اگر لوگوں کا سینہ قبلے کی طرف تھا تو اب لوگوں کا سینہ کعبے کی طرف ہے، اب رب کے محبوب کی طرف ہے۔ اگر باتیں کر رہے ہیں تو رب کے محبوب سے کر رہے ہیں۔ یہ شان رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے جو کائنات میں اس نے دوسرے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم تو غفلت میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہماری ان کلمات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جب یہ مبارک کلمات پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پہ اے آقا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار کو حاضر جان کے، سرکار کو خطاب کر کے، جب تم سرکار کو مخاطب کر کے سلام پیش کرو گے رب کے محبوب تمہارے سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو اس تصور کے ساتھ سلام پیش کرے کہ میں رب کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے محبوب اپنے کرم کریمانہ سے میرے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اپنے بخت پہ ناز کرے وہ امتی، اپنے مقدر پہ ناز کرے جس کو رب کے محبوب کی طرف سے سلام کا جواب آ جائے۔ اور یہ سرکار نے فرما دیا، یہ کوئی ویسے ہی تخیل والی بات نہیں، آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا کوئی ایسا نہیں، عربی گرامر جاننے والے اس اصول سے واقف ہیں کہ ما نفی کے لیے آتا ہے، احد نکرہ ہے، اور نفی جب نکرہ پہ آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور کبھی بھی میرا امتی میری بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرے، رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہماری فقہ میں کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، جو سلام کا جواب نہیں دے سکتا اسے سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ منہ میں لقمہ ہے، جواب نہیں دے سکتا، سلام نہ کرو۔ منہ میں پانی کا گھونٹ ہے، جواب نہیں دے سکتا، اسے سلام نہ کرو۔ ایک آدمی حالت پیشاب میں پیشاب کر رہا ہے، جواب نہیں دے سکتا، سلام نہ کرو۔ سویا ہوا ہے، جواب نہیں دے سکتا، سلام نہ کرو اسے۔ جو خطاب کر رہا ہے، قوم کے ساتھ مخاطب ہے، مدرس تدریس کر رہا ہے، اب وہ جواب نہیں دے سکتا، اسے سلام نہ کرو۔
اور سارے روئے زمین کے نمازیوں کو حکم ہے محبوب کو سلام کرو۔ تو کیا پتہ چلا، جو سلام کا جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنے کی اجازت نہیں، یہ وہ محبوب ہے تم کروڑوں بار سلام کرو، جواب ہر بار تمہیں آتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جب انہوں نے یہ پڑھا اور صوفیاء اور فقہاء اور محدثین کی یہ آراء دیکھی تو انہوں نے کہا آقا ہمارے ہر سلام پہ ان مبارک ہونٹوں کو، اس مبارک زبان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ آقا اگر غلام کی ساری زندگی کے سلاموں کا آپ کی طرف سے ایک جواب بھی آ جائے، یہ اس کے دونوں جہان سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رب کے محبوب فرما دے وعلیک السلام یا امتی، اے امتی تجھ پہ سلامتی ہو۔ رب کے محبوب اگر کسی کو فرما دیں تو اس سے بڑھ کے سعادت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم غفلت میں یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ اس وقت جب سرکار کی بارگاہ میں یہ سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، پوری توجہ کے ساتھ سرکار کی صورت مبارکہ کا تصور کرتے ہوئے، اور امام غزالی نے فرمایا سرکار کی ذات کو اپنے دل میں حاضر و موجود تصور کرتے ہوئے تم اپنی طرف سے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ عرض کرو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تصور کرو یہ وہ عبادت ہے جس میں تنہا رب نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ پوری کائنات میں کسی کو مخاطب کرو نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی، کسی کو سلام کرو نماز ٹوٹ جائے گی۔ رب کے محبوب کو جب تک سلام نہیں کرو گے تمہاری نماز کامل ہی نہیں ہوگی۔ یہ مکمل ہی تب ہوگی جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو گے، اور جب اس تصور سے سلام پیش کرو اور سرکار کی بارگاہ سے جواب آ جائے واقعی وہ نماز اس کے لیے معراج ہے، اس نے امتی کو وہ عروج عطا فرمایا کہ رب کے محبوب کی بارگاہ کے قرب خاص میں اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تشہد کے حوالے سے عرض کرنی تھیں، کچھ اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک لفظ ایھا النبی بھی آیا ہے، لفظ نبی اس کی بھی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا